یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، ایف سی کو، اسی طرح سے آرمی کو اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت اختیار رکھتے ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے، ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بھی ترجیح میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت، اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے، اس میں قوت پیدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے اور پورے پاکستان کو کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے، کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے، ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے۔ یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا، اس کلسٹر نے تو ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اہل کراچی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے، پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استر کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا کہ ہم نے تعمیر کر دی، اس کا نقشہ آپ جا کر ذرا دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندا ہو رہا ہے۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسیس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈ کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے، ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر 70-80% کرپشن ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے، شارع نورجہاں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ جا کر یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے، اور اب تو یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے، یعنی گویا کام نہیں کیا، پیسے یہ وصول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا میں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے۔ گویا یہ نیٹ کرپشن ہے جو مرتضی وہاب صاحب کی قیادت میں ہی ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کون کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک کا کام ہے، یہ انہوں نے اس کے لیے کے ایم سی کے افسران کا تعین تو کیا نہیں ہے اور انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنا دیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، اور جس کے ایم سی کے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس کے انجینئرز کو اور اس کے افسران کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افسران اور اپنی مرضی کی کمپنیاں لے کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا یہ بازار پیپلز پارٹی گرم کیے ہوئے ہے، اور مرتضی وہاب صاحب اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ انہیں تو ان ہورڈنگ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو اگر 2 دن کے لیے جماعت اسلامی کا بینر اس کے اوپر لگ جائے تو لگتا ہے دھندا کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بینر کیوں لگ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ جتنے پیڈسٹریل بریجز کے اوپر یہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں، ان ہورڈنگ کے پیسے کے ایم سی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور اگر کے ایم سی میں نہیں جاتے تو کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ تو مرتضی وہاب صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس پہ؟ وہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے انہیں، اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اربوں روپے کا دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں، اور یہ پیسے کے ایم سی میں نہیں جا رہے، اور جو میونسپل چارجز کے نام پر
کے الیکٹرک کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچا کر، اپنی محبوب کمپنی کو فائدہ پہنچا کر کراچی کے عوام کے بجلی کے بلوں میں لگانے کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں، اور اس پر انہوں نے ایسا رونا دھونا مچایا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ بھائی موٹر وہیکل ٹیکس کے 77 ارب روپے بنتے ہیں ایک سال کے، وہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ وہ سندھ حکومت نے کیوں کھائے ہوئے ہیں؟ 2009-10 سے جو پی ایف سی آپ نے بنایا ہی نہیں ہے، پروونشل فائنینس کمیشن، اس کا جواب کون دے گا؟ غیر آئینی طور پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن، کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے، مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی، 200-250 ارب روپے تو ہمارے صرف جو امپورٹ کے اوپر 1.2% انفراسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس کا جواب وہ دے نہیں رہے، اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچ ورک کے نام پر غیر معیاری کام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو غیر معیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے، اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے۔ جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگیر روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے، یہ بٹومن کی کوالٹی کیا ہے، آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا، اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی بنائی ہوئی سڑکیں جو روز وہ افتتاح کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں، وہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ آ کر ذرا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کس قدر لوٹ مار ہے اور کس قدر کراچی دشمنی ہے جو پیپلز پارٹی کے لگتا ہے خمیر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیجیے اور سیدھے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخاب کرائیے۔ بلدیاتی انتخاب ہوگا تو جو الیکٹڈ میئر ہوگا اور الیکٹڈ پورا جو باڈیز ہوں گی، ٹاؤنز ہوں گے، یو سی ہوں گے، وہ لوگ اپنے کام کریں گے، اور کے ایم سی کو بھی جو ہے وہ فعال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت تو سندھ سرکار نے پورا قبضہ مافیا بن کر تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے، اور خود کے ایم سی کے افسران بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کو شفاف بنانے میں گورنمنٹ یا تو خود اپنا کام کرے، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دوسرا راستہ یا تو احتجاج کا ہوتا ہے یا عدالتوں میں جانے کا ہوتا ہے۔ اب کیا سارے کام ہی عدالتوں کے اندر جا کر ٹھیک کروائے جائیں گے؟ اس لیے سندھ حکومت کو اپنی اس روش کو ترک کرنا پڑے گا۔ کہ الیکٹرک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خبریں اس وقت تمام اخبارات کے اندر چھپ رہی ہیں کہ ایک آف شور کمپنی کے طور پر کچھ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے، کچھ حصص کی فروخت کی گئی ہے، اور مختلف کمپنیاں سامنے آئی ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر کہ الیکٹرک اس نے اپنی ایک وضاحت بھی اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرائی ہے، ان سے وضاحت مانگی گئی تھی، اس کے حوالے سے واضح طور پر چیزیں سامنے آنے چاہیے۔ اس لیے کہ وضاحت تو کی ہے کہ الیکٹرک نے کہ ہم نے ایک مناسب جواب کے اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرا دیا ہے اپنے حصص کی فروخت کے حوالے سے، لیکن وہ مناسب جواب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی در کمپنی ایک گورکھ دھندا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کا جو ایک کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں وائٹ کالر کرمنلز پوری طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں، اور یہ عمل تقریباً 16-17 سال سے جاری ہے۔ انہی چیزوں کی ہم نشاندہی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہ سب کے الیکٹرک مافیا اور ان وائٹ کالر کرمنلز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سہولت کار بنتے ہیں، بلکہ خود حکومتوں میں موجود لوگ کہ الیکٹرک مافیا کا حصہ رہے ہیں، یا تو براہ راست حصہ رہے ہیں یا پھر انڈائریکٹ وہ ان کے وینڈر بن کر یا ان کی سبسیڈری جو کمپنیاں بن کر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی اس میں 1 سے زائد لوگ ایسے موجود تھے۔ نون لیگ کا براہ راست کہ الیکٹرک کی مافیا کے ساتھ سہولت کاری کا بڑا زبردست نیٹ ورک موجود ہے، اور گورنر ہاؤس چاہے محمد زبیر بیٹھے ہوں، چاہے اس میں جو اس کے بعد عمران اسماعیل بیٹھے ہوں، یہ گورنر ہاؤس جو سندھ کا ہے
یہ کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی اس وقت کی ویلیو کے مطابق 200-250 ارب روپے لائبلٹیز ادا کی تھی کہ الیکٹرک کی 2009 میں, اور شیئرز کو جو ہے ٹرانسفر کیا گیا تھا, اور ہماری جیبوں کے پیسے تھے یہ کہ جو ادا کیے گئے تھے. جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس سے قومی خزانے سے پیسے ادا کر کے نئی تازہ دم کمپنیوں کو شیئرز دیے گئے تھے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جب شیئرز نئی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں تو ان کمپنیوں کی بھی جو دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا دھندا ہے جو کراچی کے 32 لاکھ صارفین, 3 کروڑ سے زائد عوام کے اوپر یہ ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں.